اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم واولو الارحام بعضهم اولا ببعض في كتاب الله من المؤمنین والمهاجرین الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، ابھی آپ نے سورہ الاحزاب کا پہلا رکوع سماعت فرمایا. چوتھی جلد ہے تفہیم القرآن کی اور صفحہ 68 ہے، جس کو دیکھ کے میں نے عربی میں تلاوت کی ہے، اور فی الحال ہمیں عربی سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے اپنی مادری زبان اردو میں اس کا سمجھنا ضروری ہے. تو تفہیم کی مدد سے ہم اس کو سمجھ رہے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسئلہ یاد رکھیے آپ کہ جب نبی کا نام آئے آپ کی گفتگو کے دوران، بات چیت کے دوران، تقریر کے دوران نبی کا نام آئے، یا جہاں کہیں جب کبھی نبی کا نام آئے تو آپ درود پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مذکور ہے حدیث میں کہ نام آنے پر جو شخص درود نہ پہنچائے نبی پر وہ بخیل ہے، بڑا بخیل ہے وہ. اس مسئلے کی وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے آس پڑوس کے، ہمارے ماحول کے مسائل ہیں، روز مرہ ان سے سابقہ پیش آ رہا ہے. درود سلام ہی سے لگا دیا ہے شیطان مردود نے. پڑھو پڑھو. ایک کپ ٹی میں ایک چمچ شکر کافی ہے. شکر کی اہمیت کیا ہے؟
کہ ایک کپ چائے میں 1 چمچ کافی ہے. اب اگر کوئی شکر کی اہمیت کو بتا کر جتا کر اس کو بڑھاتا جائے، کوئی مقدار نہ ہو اس کی، کوئی لمٹ نہ ہو اس کی، تو وہ چائے کا ذائقہ مزہ بگڑ جائے گا. 1 چمچ پسند کرتے ہیں آپ، اگر کوئی 2 چمچ اس میں ڈال دے تو آپ سے وہ چائے یا کافی نہیں چلے گی. اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن لمٹ ہے، اس کی ایک لمٹ ہے، اس میں کوئی ایک شرط ہے. کوئی بھی کلام، کوئی بھی بات بے مشروط، بے شرط نہیں ہوتی. آپ جائیے مگر، آپ آئیے مگر، لیکن یہ جو الفاظ ہیں یہ اس کا تعین، اس کی لمٹ طے کرتے ہیں، اس کی شرط کو طے کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نام آئے میرا اور کوئی درود نہ بھیجے تو وہ بخیل انسان ہے، کنجوس. آپ ایک موٹا مسئلہ یاد رکھیے کہ نام آنے پر فطری انداز میں قرآن و حدیث کا ذکر ہو رہا ہے، اسلام کی بات ہو رہی ہے. مسلمان تو اللہ اور رسول کے بغیر رہ نہیں سکتا. اس کی محفلوں میں اللہ رسول نہ ہو تو وہ ابتر ہے. مگر شرط یہ ہے کہ نبی کا نام آئے فطری انداز میں تب درود پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. اور نمازوں میں آپ درود ابراہیمی تو پڑھتے ہی ہیں، اس کے بغیر نماز ادھوری. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود ابراہیمی کہلاتا ہے. اس مسئلے کی وضاحت میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ ابھی ہمارے سماج میں جو دینداری چل رہی ہے، جو عشق رسول چل رہا ہے، حب رسول، عشق رسول، عاشقان رسول، محبان رسول، تو اپنے بچوں کو، اپنی نئی جنریشن کو بتانا ضروری ہے کہ یہ دین معقول ہے، معقول، سینس فل. اگر کوئی چیز عقل کے خلاف ہے تو خدا کی قسم وہ دین نہیں ہے. قسم کھا کے بول رہا ہوں شب قدر میں اگر کوئی چیز، کوئی بات اگر عقل کے خلاف ہے، پہلے اپنی عقل کا جائزہ لے لیجئے کہ وہ عقل سلیم ہے کہ نہیں، ایک معقول ہے کہ نہیں انسان. کوئی بھی بات اسلام کی عقل کے خلاف نہیں ہے، معقول ہے، سینس فل ہے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور یہ کیسا ہوگا، بھئی آپ اپنے کو تو معلومات نہیں ہے، مولانا لوگ بھیڑے ہیں تو ہوگا. نہیں، آپ ان سے پوچھئے مولانا صاحب آپ اس کو دین بتا رہے ہیں لیکن یہ ہماری عقل میں نہیں اتر رہی ہے، عقل کے مطابق نہیں ہے، تو تھوڑا اس کی وضاحت کیجئے. محبت کس کو نہیں ہوتی اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی بندوں سے، اپنے دوست احباب سے، کس کو محبت نہیں ہوتی؟ مگر محبت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں اتنا تو آپ کو معلوم ہے. محبت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، ضروری آداب کیا ہوتے ہیں میل ملاقات کے، کسی کی تعریف بیان کرنے کے،
کسی سے سلام لینے کے، کسی کو سلام کرنے کے ضروری آداب کیا ہوتے ہیں. ایک انسان وہ بھی مسلم مہذب اور مؤدب کیسے ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. مجھ کو میرے ابا سے، میرے والد سے، میری ماں سے، والدہ سے، میرے بھائی بہنوں سے محبت ہے. اس کے تقاضے کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ سلام کلام ہم بھی کرتے ہیں، خیر و عافیت کی دعائیں ان کے لیے ہم بھی مانگتے ہیں، وہ ہمارے لیے مانگتے ہیں. ایک فطری انداز ہے یہ، فطری انداز جو صبح سے شام تک ہم اس کو ادا کرتے ہیں، اس میں رہتے ہیں. ذرا سورہ احزاب کا مطالعہ فرمائیں گے آپ، تب سمجھ میں آئے گا کہ اس مضمون کا وہ ایک سینٹنس ہے، ایک جملہ ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے ملائکہ، اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پہنچاتے ہیں. صلاۃ کا لفظ ہے، صلاۃ، اس کا ترجمہ کیا ہے درود شریف. صلاۃ کا لفظ ہے، صلاۃ کا لفظ نماز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی پر اللہ اور اس کے فرشتے درود صلاۃ پہنچاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، تو اے مومنو، صلوا علیہ، آپ بھی صلاۃ پہنچاؤ نبی پر، وسلموا تسلیما، اور آپ بھی سلام پہنچاؤ جیسا پہنچانا چاہیے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم نے آپ سے سلام کا طریقہ تو معلوم کر لیا، ایک دوسرے پہ سلام پہنچانے کا، ہم آپ پر سلام پہنچاتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ صلاۃ کیسے پہنچائیں؟ اس آیت میں صلاۃ کا ذکر ہے. ہم صلاۃ کیسے آپ پر پہنچائیں؟ تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے درود ابراہیمی کا درس دیا اور فرمایا کہ میرے نام آنے پر اگر کوئی درود نہ پہنچائے، نام آنے پر یہ شرط ہے، یہ کوئی درود نہ پہنچائے، صلاۃ نہ پہنچائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نام آ گیا ہے اور توجہ نہیں ہے. اللہ رسول کا نام آئے اور توجہ نہ، بے اعتنائی ہو، عدم توجہی ہو، غفلت ہو، لاپرواہی ہو، لاپرواہی ہو. ایک نیتا کے سامنے، ایک نیتا کے پٹھو کے سامنے اگر نیتا کا نام آ جائے اور وہ یوں ہی گزر جائے، کب آ رہے ہیں، کیا کہا انہوں نے، کیسے وہ کچھ اعلان کیے گا ہمارے لیے پالیسی پروگرام کا، تو نام آئے اور آدمی توجہ نہ دے تو اس کا مطلب یہ کہ غفلت میں ہے آپ. نبی نے فرمایا کہ میرا نام آئے اور کوئی درود نہ پہنچائے، صلاۃ نہ پہنچائے تو وہ کنجوس بخیل ہے، عدم توجہی سے کام لے رہا ہے وہ. یہ بات میں یہ عرض کر رہا ہوں، اس مسئلے کو یاد رکھیے آپ. اور جو کچھ بھی سماج میں چل رہا ہے، شیطان بہت مردود، افراط و تفریط کا شکار کر دیا اس نے پوری امت کو. ہر چیز کی ایک لمٹ میں نے پہلے ہی بیان کر دی کہ چائے میں جتنی شکر کی ضرورت ہے اپنے ذائقے کے مطابق اتنی ہی آپ پسند کرتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. سالن بنا رہی ہے یا ہنڈی بنا رہی ہے عورت، ہر چیز کی لمٹ ہے اس میں، ہر چیز کی، نمک کی، مرچ کی.
ادرک لہسن پیاز کی کتنا بھوننا ہے، کتنا دم دینا ہے، لمٹ ہے اس میں. نمک کی اہمیت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لمٹ سے زیادہ ڈال دو آپ. مرچ کی اہمیت ہے، اس کے بغیر سالن پھیکا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اہمیت کے مد نظر اس کو آپ بڑھا دو، بگڑ جائے گا. سالن سبزی دیگ بگڑ جائے گی. لمٹ ہے ہر چیز کی. یہ کون سی لمٹ ہے کہ جا بجا گانے اور قوالیوں کی شکل میں درود سلام. کیا جواب دو گے آپ غیر مسلموں کو کہ کیا یہی ہے تمہارا دین، یہی ہے تمہارا ایمان؟ کیا تعلق ہے اس کا دماغ سے، سینس سے، عقل سے؟ اگر تمہارا نبی یہی چاہتا ہے کہ آدھی رات میں تم گاتے رہو، وہ بھی ہندو مسلم کی ملی جلی آبادی میں، آدھی رات کو تم گاتے رہو، مغرب میں گاتے رہو، سمجھ رہے آپ؟ تو کیا جواب دو گے آپ؟ آپ کو اپنے دین اور دین کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا ہے تو اس کے لیے پہلی شرط ہے کہ وہ معقول ہو، سینس فل ہو، عقل کے مطابق ہو، تب آدمی توجہ دے گا، نہیں تو نہیں دے گا. یہ کیا چل رہا ہے؟ یہ کون سا دین ہے، کون سا دھرم ہے، کس نے کہا ہے؟ یہ صرف ایک شرارت ہے، بددینی ہے. اسلام کے چہرے کو بگاڑ کر پیش کرنا ہے لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ اس دین کی طرف کھینچنے نہ پائیں بلکہ اور بھی بدزن ہو جائیں. بہت محبت کرتا ہے بیٹا اپنے باپ سے یا باپ اپنے بیٹے سے. سلام کلام کے آداب کچھ اور ہوتے ہیں. السلام علیکم. جس دن رات سے سلام کرے گا نا بیٹا باپ کو، السلام علیکم ورحمت اللہ یا ابی، تو بٹھائے گا. بیٹھ کہاں سے آ رہا ہے؟ ٹھیک تو خیریت ہے؟ تو مینٹلی ٹھیک ہے نا بیٹا؟ کہاں سے آ رہا ہے؟ پوچھے گا وہ مینٹلی ٹھیک ہے کہ نہیں. نہیں تو چلتے اپن آگرہ یا ناگپور چلتے، وہ صفائی دے دے گا ابا کے اب جب نبی پر گا کے سلام پہنچا رہے ہیں اور میں نے آپ کو گا کے پہنچا دیا تو اس میں حرج کیا ہے؟ تو وہ سمجھے گا بیٹا ٹھیک ہے، کوئی دقت نہیں ہے. دوسری بار گا کے پھر اس نے سلام کیا تو اس کو رکھ لے گا ناگپور، آگرہ رکھ لے گا اس کو. نہیں گڑبڑ معاملہ ہے بھائی، گڑبڑ معاملہ ہے. ادھر قوال اردو میں لکھے جا رہے ہیں، اس کی انتہا نہیں. شرکیہ کلمات. میرے معزز سامعین، میں ان باتوں کو اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ نئی جنریشن کو بتانا ضروری ہے کہ دین کیا ہے اور کیا نہیں ہے. قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، قرآن حدیث کو چھوڑ کے ایک نیا ہی دین بنا لیا ہے اس وقت سماج میں، اور وہ چل رہا ہے مائکوں میں، 7 8 مائکوں میں. ادھر ہمارے بچے بچپن سے ہی یہودیوں کو اور ہندوؤں کو پڑھ رہے ہیں، ان کے نالج میں قرآن و حدیث نہیں ہے. دوسری طرف جو مولویوں سے سن رہے ہیں وہ کچھ اور ہی ہے. تو بتائیے آپ کہ ان کو حقیقی اسلام، حقیقی ایمان، صحیح بات دین کی کیسے معلوم ہو؟ اس لیے میرا اور آپ کا فرض ہے، آپ کا بھی فرض ہے کہ قرآن و حدیث سے اصل دین کو معلوم کریں، اس کی پابندی کریں اپنی زندگی میں. ایک سسٹم آپ لائے تھے وہ، اور پھر اس کو لوگوں تک پہنچائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے دوست احباب کو بتائیں، سماج کو بتائیں. یہ ہے دین معقول، دنیا کا اسمارٹ دین، سب سے اسمارٹ دین. ایسا اسمارٹ
کہ قیامت تک دقیانوس ہونے والا نہیں. قیامت تک دنیا کا سب سے لیٹسٹ اگر کوئی مذہب ہے تو اسلام ہے. حالات اور مواقع کا خیال رکھ کے بات کرنے والا، حالات دیکھ کر، موقع دیکھ کر آپ کو اجازت دینے والا، سب سے لیٹسٹ اگر کوئی مذہب ہے، پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، کل بھی رہے گا، تو وہ اسلام ہے. لیکن شیطان مردود کے ہاتھ میں ہے اس وقت باغ ڈور حکومت کی. اس نے اس کے چہرے کو بگاڑ دیا. اب پیش کر رہا ہے تو چہرہ بہت اہمیت رکھتا ہے دکھاوے میں. اٹریکٹیو ہے فیس کچھ اور ہی ہوتا ہے. تو یہ بات میں کر رہا ہوں. وہ نبی کی بات آ گئی تو صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی پڑھا، آپ نے بھی. اور جب آئے گی، اب دیکھ رہے ہیں اگر کہ پہلے بار آئی تو زور سے پڑھا ہم نے، اور اس کے بعد اگر درس کے دوران 10 بار نبی کا نام آتا ہے، محمد رسول اللہ کا نام آتا ہے، تو آپ دل میں پڑھیے. اور اگر ایک بار پڑھ لیا آپ نے، فارمیلٹی پوری ہو گئی. بار بار تقریر میں یہ نام آ رہا ہے اور اب نہیں پڑھ رہے ہیں آپ، یا دل میں پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں بھی پڑھ رہے ہیں تو چلے گا. بالکل اسی طرح کے محفل میں ایک شخص سے آپ نے مصافحہ کر لیا، پوری محفل کی طرف سے ہو گیا. اب اگر محفل میں کسی ایک شخص سے نہ کر کے آپ نے 10 لوگوں سے مصافحہ کر لیا تو ابھی ہاں ٹھیک ہے، کوئی دقت نہیں ہے. لیکن فارمیلٹی میں ایک بار تو آپ کو ایک شخص سے مصافحہ کرنا ہے، وہ پوری محفل کی طرف سے وہ سلام کا مصافحہ ہو گیا، سلام مکمل ہو گیا. سلام مصافحے کے بغیر ادھورا ہے. اسی طرح کوئی آیت سجدہ ہے، اب اس آیت سجدہ پر درس ہو رہا ہے، بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے وہ آیت، تو ایک بار آپ نے سجدہ کر لیا، اس کے بعد بار بار وہ ریپیٹ ہو رہی ہے آیت، آپ نے نہیں کیا، نہیں کرنا چاہیے بولوں گا میں، تو یہ اس کے آداب میں شامل ہے. میں بار بار نبی کا نام لوں اور صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک حد کے بعد وہ ایک چمچ کی ضرورت تھی، اب اس میں کیا ہو گیا، 4 چمچ مل گئے. تھوڑی سی ہٹ کے لگتی ہے بات. اس معقولیت کا خیال رکھیے. یہ قرآن کتاب ہدایت، اور اس کا پریکٹیکل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا رسول اللہ کی سیرت کے بارے میں، آپ کی لائف کے بارے میں. کہا چلتا پھرتا قرآن، کہنا ہاں خلق القرآن کیا ہے؟ نبی گویا چلتے پھرتے قرآن ہے. تو مومن کیا ہوتا ہے؟ چلتا پھرتا قرآن ہوتا ہے. تو قرآن کی بات پہ عمل ہونا چاہیے. اب قرآن کا نام لے کے اگر قرآن سے ہٹ کے آپ بات کریں گے تو کہاں لوگ متاثر ہوں گے؟ یہ مسلمان ہے صاحب. تو یا ایھا النبی اتق اللہ، اللہ یہاں مومنوں سے نہیں، ڈائریکٹ نبی سے فرما رہا ہے. کیا نبی آپ اور ہم شبہ بھی کر سکتے ہیں کیا کہ نبی کسی سے ڈرتا ہو اللہ کے علاوہ؟ تو اللہ کو کہنی پڑی کیا نبی اللہ سے ڈریے. کیا اندازی. اس لیے میں تیسری شب آج، میانہ شب قدر، شب مبارکہ، آپ کو سورہ احزاب اس لیے رٹا رہا ہوں کہ اگر آپ اس کا ادھین اپنے گھر میں کر لیتے ہیں، یہاں میں تفصیلات تو بیان کر ہی نہیں سکتا، پورا 1 سال لگے گا، 1 مہینہ بھی نہیں.
یہ ایمان کی کسوٹی ہے. جہاد قتال، جہاد و قتال ایمان کی کسوٹی ہے. اس کے بغیر تم پرکھے نہیں جا سکتے اپنے ایمان میں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ایمان کی کسوٹی نہیں ہے، وہ اسلام کی بنیاد ہے وہ. لیکن تمہارے ایمان کی کسوٹی، تمہارا ایمان آزمایا جاتا ہے جہاد اور قتال، میدان جنگ میں. تو یہاں فرمایا کہ اے نبی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اب آپ ابتدا سورہ احزاب کی اس جملے سے ہو رہی ہے، اللہ سے ڈرو اے نبی. اور آخر میں، بالکل آخر میں پوری ایک سورت جب آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ جنگ احد کے بعد سے جنگ احزاب تک رسول اللہ کو چین نصیب نہیں ہوا. کفار و مشرکین نے اور نام نہاد مسلمانوں نے، نام نہاد، نام کے مسلمان منافقوں نے مدینہ میں رسول اللہ کو چین لینے نہیں دیا. ایک دن کا امن سکون نصیب نہیں ہوا. 2 سال کمپلیٹ جنگ پہ جنگ، ابھی یہ مارکا اور وہ مارکا. ایسی بھی نوبت آئی کہ جنگ بدر، جنگ احد سے بھی آئے ہیں اور دوسرے ہی دن نکلنا پڑا ہے ان کا پیچھا کرنے کے لیے کہ پلٹنا ہے دوبارہ مدینہ میں. خود جنگ احزاب کے موقع پر ابھی ذرا بختر کپڑے وغیرہ اترے بھی نہیں تھے کہ جبریل امین آ گئے کہ جاؤ ذرا ان کا خیر مقدم کرو، ان کی خبر لو. بنو قریظہ کی جنہوں نے عین جنگ کے موقع پر غداری کی تھی، تم کو مصیبت میں ڈال دیا تھا، جبکہ ان سے عہد اور پیمان، ان سے ایگریمنٹ ہو چکا تھا کہ تم مدینہ کے اندر رہتے ہو، باہر سے کوئی حملہ ہوتا ہے تو تم مسلمانوں کا ساتھ دو گے، بے وفائی نہیں کرو گے. اسی بنیاد پر جب عرب کے سارے مشترک قبائل نے مل کر حملہ کیا مدینہ میں جنگ خندق کے موقع پر، یہ جنگ احزاب کے موقع پر، تو رسول اللہ اور صحابہ اطمینان کی سانس لے رہے تھے کہ ہماری بیوی بچے سب مدینہ میں محفوظ ہے. اور بنو قریظہ ان سے ہمارا ایگریمنٹ ہے، ہمارا عہد ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں گے اور دشمنوں کو ساتھ نہیں دیں گے. عین موقع پر غداری کی انہوں نے. جب قبیلہ بنو نذیر کے آدمی نے جا کے، ایک یہودی نے دوسرے یہودی کو جا کے مشورہ دیا کہ ارے یہی موقع ہے رے بھیا محمد سے خلاصی پانے کا، سارے عرب کو جمع کر کے محمد کے سر پر لے آیا ہوں. کون سا ایگریمنٹ نبھاتے بیٹھا ہے تو؟ میں یہودی ہوں، تو بھی یہودی ہے، جانتا ہے تو کہ مجبور ہو کے سمجھوتا کر کے بیٹھا ہے. اس موقع پر بھی اگر تو ہمارا ساتھ نہیں دے گا تو زندگی بھر محمد کی چنگل سے چھوٹ نہیں پائے گا. جو بھی تقریر کی اس نے تو پہلے تو انہوں نے انکار کیا، بعد میں پھر تسلیم کہا ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، ٹھیک کہہ رہا ہوں. عین موقع پر رسول اللہ نے اپنا ایک ایلچی پہنچایا کہ جاؤ بھائی ذرا بنو قریظہ کے سردار سے ملو، کیا چل رہا ہے یہ خبر ہو گئی. اور یہ سمجھا کے پہنچایا رسول اللہ نے اپنے آدمی کو کہ بنو قریظہ سے ملو، اگر وہ اپنا عہد توڑ چکا ہے، ایگریمنٹ اپنا ختم کر چکا ہے، غداری کر دی ہے اس نے اپنے ساتھ، تو مجھ سے آ کے اشارے میں بولنا، پبلک میں عام مت کرنا. عزل وقارہ اس سے پہلے غداری بہت کر چکے تھے کفار و مشرکین، مشرک قبائل. یعنی جنگ احد میں کیا ہار ہو گئی تھی رسول اللہ کی؟ جنگ احد میں اسلامی فوج کیا ہار گئی تھی؟ عرب شیر بن گیا تھا.
सब तरफ से आंखें दिखाने लगे थे लोग कि अब तो ये गया और अब इसको हम डाउन कर देंगे। और रसूलुल्लाह की फिर माशाअल्लाह वो तदबीर है कि ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था, 2-4-6 महीने में आपने जता दिया आंखें निकाल लूंगा तुम्हारी, मेरी तरफ अगर तुमने आंखें भी देखा, मेरी तरफ, मेरे मदीना की तरफ, मेरे साथियों की तरफ, दीन की तरफ, इस्लाम की तरफ, तुम्हारी आंखें खींचने लगे। ये जताया सिर्फ तस्बीहात के भरोसे, वजीफों के भरोसे, तावीज गंडों के भरोसे पर नबी नहीं बैठा। नबी था आखिरी, अपने दंदाने मुबारक शहीद करवाना पड़ा, भूखे रहना पड़ा, पत्थर खाना पड़ा, एहतिजाज कर दिया घर की औरतों ने, उम्महातुल मोमिनीन ने। ये कैसी तंगी है जिंदगी की, थोड़ा कुशादा चाहते हैं आप? ये कौन सी दुनिया में हम इस वक्त, ये कौन सी दुनिया में? हम बरेलवियों की और बिदअतियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम अहले हदीस और अहले हदीस में उलमा की बात कर रहे हैं। तावीज गंडों की दुकानें चला रहे हैं, तावीज गंडों की दुकान मस्जिद अहले हदीस के सामने जवान औरतें खड़ी हैं नमाज के बाद। कौन से कुरान में है और कौन सी हदीस में है? बोलना पड़ना कौन सा कौन सा कौन सा? एक ही तो है कुरान और उसकी तशरीह में हदीस एक ही तो है। कोई बोलने को तैयार नहीं। हम्माम में मैं भी नंगा हूं और तुम भी नंगे हो, एक दूसरे को क्या बोलेंगे? दुकानें चल रही हैं साहब, बरकत के लिए, जचकी के लिए। ये गुड़ पढ़वा के लिया मौलाना से, मौलाना से गुड़ पढ़वा के लिया। अहले हदीस मौलाना गुड़ पढ़ के दे रहा है और बोले कुरान से हटके या हदीस से हटके कोई काम ना किया जाए, झाड़ फूक का कुरान हदीस के मुताबिक किया जाए। अरे तो कुरान और हदीस के मुताबिक क्या करोगे भाई? कुरान दुनिया में आया क्यों? और रसूलुल्लाह ने 23 साल कैसे गुजारे ये बताइए आप अपने दरसों में, अपने मिंबर पर, अपने खुतबों में। रसूलुल्लाह का तो ये फरमान मिलता है कि अगर कोई मोमिन, इब्राहिम की औलाद, सच्चा ईमान रखने वाला मोमिन या मोमिना औरत अल्लाह पर भरोसा करते हुए, अल्लाह पर भरोसा रखते हुए झाड़ फूंक से, तावीज गंडों से बचेगी या बचेगा, अल्लाह उसको बेहिसाब जन्नत में जगह देगा, बेहिसाब जन्नत में जगह देगा। अगर कोई सच्चा मोमिन औरत या मर्द अल्लाह पे भरोसा रखते हुए कि उसी की तरफ से है, ये मेरी आजमाइश, ये मेरी इब्तिला उसी की तरफ से है, वही मुझे शफा देगा, मुझे आजमा रहा है और जाना बैल आखिर मर के उसी के पास है, तो क्यों मैं अपने ईमान को खतरे में डालो? मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, एक पत्ता भी तेरे हुक्म का मोहताज है हलने के लिए। रब, कोई काम तू बेमसलहत नहीं करता, तेरे हर काम में वो हमें समझ में आए और ना आए, हमारे खिलाफ जाए, लेकिन तेरे हर काम में हिकमत है, मसलहत है, बंदे की भलाई है। ये हमारे अक्ल की कमी है, इल्म की कमी है कि तेरे काम हमको समझ में नहीं आते। तूने मुझे अगर मुसीबत में या बीमारी में मुब्तला कर दिया है तो जरूर इसमें कोई हिकमत और मसलहत है। अल्लाह मैं तुझसे मैं तौबा करता हूँ, अल्लाह मैं अपनी कोताहियों की माफी मांगता हूँ। ए अल्लाह, मुझसे कोई खता हो गई है तो मैं खताकार हूँ, गुनाहगार हूँ, तो मुझे माफ कर दे। बस इस तरह अपने रब से मुल्तजी हूँ आप, इस तरह अपने रब से आप दुआ करें। अल्लाह देखेगा कि बंदा मेरी ही तरफ रागिब है, मुझसे ही दुआ कर रहा है, इधर उधर नहीं झांक रहा है मेरे बंदों की तरफ जो कुछ नहीं कर सकते, तो फिर वो शफा देता है। ये बात मैं खुद इस बात पर गवाह हूं। सन 6 की बात है, 13 चल रहा है, 6 की बात है।
मशहूर डॉक्टरों ने, इंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ले जाओ 2-3 बार और पानी बनेगा पेट में, वहीं सरकारी हॉस्पिटल में जाके निकलवा लेना, ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं है, मत आना दोबारा। गवाह है लोग यहाँ पर, ये बैठा है आपके सामने 7 साल से लीवर डैमेज हो गया था, जॉन्डिस हो गया था, हल्दी का रंग फीका पड़ गया था, ऐसा हो गया था, 1.5 साल में परिश बना रहा, लेटा रहा बिस्तर पे, फोड़ा हो गया रीढ़ की हड्डी में। इस दरमियान में एक जादूगर आए, जादूगर बोले मौलाना साहब मैं नाम बता सकता हूं जिसने आप पर जादू किया है। जादू तो हमारे नबी भी किया था यहूदियों ने, जादू हक है, होता है, मगर बड़ा सिफली इल्म है, बड़ा नीच, बड़ा थर्ड क्लास, बड़ा नीच, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए यह इल्म हासिल किया जाता है। हक है, वो होता है, लेकिन शरीयत में मना किया गया है ऐसा इल्म सीखने से, और ऐसे इल्म पर अमल करने से शरीयत में मना किया गया है। ना ऐसा इल्म सीखिए आप और ना वो किसी पर कीजिए, बाकी हक है। बोले आप इजाजत दीजिए मैं नाम बताता हूं, नाम बताता हूं। मर गए, बिस्तरे मर्ग पर हूं मैं, मौत के बिस्तर पर। मैंने कहा बताना मत भाई, मेरे चाहने वाले बहुत मारेंगे उसको, बताना मत दोस्त, धोखे से ही मत बताना और मेरे को भी मत बताओ आप। हाँ, बल्कि वो जादूगर ईमान ले आए, वो जादूगर ईमान ले आए कि वो हारून उमरी को मारना चाहता था, अल्लाह ने बचा लिया। अल्लाह पर ईमान ले आए कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मौत और जिंदगी का मालिक अल्लाह है, किसी के चाहने से मौत नहीं आती या किसी के चाहने से जिंदगी नहीं मिलती, मौत और जिंदगी का मालिक अल्लाह है। मौत और हयात के फैसले आसमानों में होते हैं, ये ईमान है, ये ईमान। मैंने कहा मत बताना साहब, आधा घंटा 25 मिनट बैठ के बातचीत होते रही, कुछ लोग होंगे यहाँ पर गवाह उसके। वो चला गया बेचारा, बड़ा मुतासिर होके गया, क्योंकि बड़ी असबियत है धर्म के नाम से, गुटबंदियां हो गई है, गुटबंदियां हो गई हैं, जमातें बन गई हैं कि अपन अपनी जमात में रहना, दूसरे की जमात की कुछ भी कबूल मत करना, कोई भी चीज, ईमान लाया नहीं लाया। पहले ये चीज नहीं थी नबी के जमाने में, सच्चाई को देखते थे और फौरन मर्द कबूल कर लेते थे उसको, अबू ज़र ग़िफ़ारी जैसे, अबू ज़र ग़िफ़ारी जैसे फौरन कबूल कर लेते थे। लेकिन शैताने मर्दों ने हर तरफ से राउंड लेके पैक कर रखा है कि नहीं अपन शिवसेना के, अपन बजरंग दल के हैं, अपन आदम सेना के हैं, अपन वहाबी है, अपन सुन्नियों की सुन ही नहीं सकते, अपन सुन्नी है, वहाबियों की सुन ही नहीं सकते अपन। तो इस तफरीक ने बांट दिया, मुक़य्यद कर दिया, सच्चाई से और हक से महरूम कर दिया। यह दौर खास, पहले ऐसा नहीं था, पहले सच्चाई का तालिब होता था आदमी कि सच्चाई जहां से आती थी वहां कबूल कर लेता था। वो काफिले आ रहे हैं मदीना में, मक्का में, बुतों की खबर लेने के लिए, अपनी नजरे न्याज चढ़ाने के लिए, मेले ठेलों में, उर्स में, यूं कह लीजिए आप। अब वो अबू लहब कह रहा है कि मोहम्मद नामी एक शख्स है, उसको सुनना मत, वो जादूगर है, उसके पास जाओगे और एक बार भी उसको सुनोगे तो जादू का असर हो जाएगा, तुम कहीं के नहीं रहोगे, सुनना मत उसको, उससे मिलना मत। ये काम कौन कर रहा है? आपका चचा अबू लहब, अबू लहब लोगों को रोक रहा है मोहम्मद के पास पहुंचने से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुनने से। तो गोया वो हमारे नबी का अनाउंसर बन गया था मक्का में। कोई भी नया आदमी आता
تو وہ اعلان کے ذریعے بتا دیتا کہ اس بستی میں کوئی محمد نامی شخص ہے جو کچھ کہہ رہا ہے، اور یہ شخص اس سے روک رہا ہے ہمیں۔ خاص طور سے جاتے، ملتے، نبی کو سنتے اور ایمان لے آتے۔ کیا کہتے ہیں آپ محمد؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ کیوں خفا ہیں آپ کے اپنے سگے؟ تو آپ فرماتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا عبادی عبد اللہ، اللہ فرما رہا ہے، رسول اللہ فرما رہے بندو اللہ کی بندگی کرو، وہ ایک ہی ہے، نرنکار ہے، کوئی آکار نہیں ہے اس کا، سر بھی اسی کے آگے جھکے اور اسی کی بات کو ایز اے کانسٹیٹیوشن، ایز اے سمویدھان مانا جائے۔ یہ تو کہہ رہا ہوں، مان لیتے ہی مانا، تاریخ ہے بہت لمبی چوڑی تاریخ، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو منع کر دیا، ایمان لایا کہ نہیں لایا معلوم نہیں، امید تو کم ہے ویسے حالات کو دیکھتے ہوئے۔ ایک صاحب پیلی تھالی میں سرسوں کا تیل لے کے، رائی کا تیل لے کے پہنچ گئے، بولے پیلیا اترتا ہے اس سے، پیلیا اترتا ہے، بولے سب کچھ تو پیلا ہی ہے۔ اب وہ جب وہ اترے گا تو پہلے سے پیلا ہے، وہ تھالی بھی پیلی ہے اور رائی کا تیل بھی، سرسوں کا تیل بھی پیلا ہے، میں خود پیلا ہوں، جھڑتا کیسے بھائی؟ میرے استاد محترم تھے، وہ مرحوم ہے، وہ بولے بھائی میں مولانا آپ کی اجازت کے بغیر تو کچھ کر نہیں سکتا، بولے میں کہا معاف کیجیے گا جناب معاف کیجیے گا، قرآن دنیا میں اس لیے نہیں آیا پیلیا جھڑانے، زچگی کو آسان کر دینے کے لیے نہیں آیا، وہ تو خدا کا کام ہے۔ بہشتی زیور میں سوائے اس کے ہے کیا؟ جتنا میری دانشت میں ہے بہشتی زیور، بہت لمبے لمبے راؤنڈ لیا ابلیس نے اور شیطان نے، اس امت کو صدیوں میں ٹھکانے لگا دیا کہ یہ آیت اس کام کے لیے اور وہ آیت اس کام کے لیے اور یہ سورت اس کام کے لیے۔ قرآن دنیا میں اس لیے نہیں آیا، قرآن گواہ ہے، غار ہرا سے لے کے میدان عرفات تک کہ آج یہ سسٹم، یہ قانون، یہ سمویدھان میں نے کمپلیٹ کر دیا ہے، اور اللہ کو اس سمویدھان کے علاوہ کوئی دوسرا بندے کا بنایا ہوا سمویدھان قبول نہیں ہے۔ کمپلیٹ سسٹم آف لائف، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کمپلیٹ۔ اب پڑھیے آپ سیرت، غار ہرا سے محمد رسول اللہ کی سوانح عمری پڑھیے آپ کی وفات تک صرف 12 وفات مت بنائیے۔ قسم کھا لی ہے کیا آپ لوگوں نے بدعتیوں، گمراہ لوگوں؟ اس بات پر قسم کھا لی ہے کیا کہ جو قرآن کہے گا بس وہی نہیں کریں گے، اور جس سے روکے گا بس اسی سے نہیں روکیں گے؟ تمہارا پورا دین بدعت و خرافات کا پرندہ، پورا دین پیدائش سے لے کے موت تک، پیدائش سے لے کے موت تک تمہارا جو دین ہے، نام ضرور اسلام دے رہا تم، لیکن اسلام کے خلاف ہے، وہ اسلام کے خلاف بغاوت ہے۔ وہ پیدا ہو رہا ہے بچہ تو ملا جی بلائے جا رہے ہیں، پان لے کے، گڑ لے کے، سپاری لے کے، مہینے بھر کا انتظام ہو گیا بھیا ملا جی کا، اور مر رہا ہے، مر گیا ہے تو 30 پارے لے آؤ، مدرسے کے بچوں کو بلا لو، اس کے بعد 30 پاروں کو بانٹ دو، اگر نہیں ملے تو بانٹ دو، پڑھنا بھائی ہماری اماں یا ہمارے ابا مر گئے ہیں تو ایک ایک پارا، ایک ایک پارا، ایک ایک پارا، پارا کہتے ہیں ٹکڑے کو پارا، 30 پارے 30 ٹکڑے کر دیے قرآن کے۔ ارے تم نے تو زندگی کے ٹکڑے کر دیے اپنے، قرآن کے کیا کیے؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بدعات و خرافات کیا ہے؟ یہ بات پہ آپ کو اللہ رسول اللہ کرنا پڑے گا۔ یہ پریکٹیکل بتا رہا صاحب، وہ بھی چلے گئے۔
اب محلے والے واچ، انگلش میں بولوں گا یہاں پر، انگلش میں، تھوڑا انگلش میں آنا چاہیے نا، واچ کر رہے تھے کہ اپنے پہ پڑی ہے تو کیسا جھاڑ پھونک کروا رہا، ہم کو سنی بولتا ہے، غلط بولتا ہے جھاڑ پھونک کو، اور آج اپنے پہ پڑ گئی ہے تو کیسا کروا رہا ہے۔ وہ بیچاری کام والی بائی نے جا کے صفائی دی، اس سے جب بولے ہوں گے، کہا نہیں بھائی جان نے ویسا ہی ان کو روانہ کیا ہے جیسے آئے تھے، کہا مرنے دو تھوڑا ایمان کے ساتھ۔ ارے کتنے ڈھیٹ ہو تم لوگ، دل کی بات، استاد محترم تھے، ادب تو کر رہی تھا، مگر کتنے ڈھیٹ ہو تم ابلیس کہ ہارون عمری پر، یہ ایک مسلمان ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، آزما رہے ہو مرتے وقت بھی نسخہ کہ شاید مرتے وقت کوئی غلط عمل کر لے یا غلط کلمہ پڑھ لے، جس کو ہم دلیل بنا لے کہ کیا تقریریں کر رہا ہے 4 گھنٹے شب قدر میں یا چوراہے میں، بھول گیا کیا؟ اتنا ڈھیٹ ہوتا ہے شیطان، بے شرم ڈھیٹ، بار جا کے آزماتا ہے کہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں آئے گا چکر میں، آئے گا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، مسلسل وسوسے ڈالتا رہتا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں۔ دیکھتا ہوں ٹھن گئی تیرے اور میرے میں، کب تک تو اپنے دین پر قائم رہتا ہے، تیرے کو مرتے دم تک آزماتا رہوں گا۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کا علم ہے، یہ حدیث پاک کا علم ہے، اگر یہ ہمارے پاس ہو تو جیسا میں ڈٹ گیا ویسا آپ ڈٹ جائے گی، اور جیسا آج سن رہے ہیں آپ کے نالج میں اضافہ ہو رہا ہے، قرآن کی حدیث کی بات کر رہا ہوں میں، آپ کہیے کہ مرنے دیجیے نا اس کو، موت تو آنی ہے، اور اللہ نے اگر اس بیماری میں مبتلا کیا ہے تو ضرور کوئی وجہ ہے۔ اسی کپڑے کو ایریل میں ڈالا جاتا ہے، اسی کپڑے کو واشنگ مشین میں ڈالا جاتا ہے، یا وہی کپڑا پٹکا جاتا ہے پتھر پہ جو میلا کچیلا ہوتا ہے، میل کچیل ہوتا ہے، اس میں صاف ستھرے کپڑے کو واشنگ پاؤڈر میں نہیں ڈالا جاتا۔ اگر اللہ نے مجھ کو آزمائشوں میں، بیماریوں میں، تنگیوں میں مبتلا کیا ہے تو ضرور کوئی وجہ ہے۔ اللہ مہربان ہے مجھ پر، اللہ مہربان ہے مجھ پر، وہ میری صفائی کرنا چاہتا ہے، میرے عقیدے کی، میرے تن کی، میرے من کی صفائی کرنا چاہتا ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، اللہ میں صرف ایک ہی دعا کروں گا کہ اللہ میری کوتاہیوں کا، میرے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ کفارہ کا مطلب مجھ سے کوتاہیاں غلطیاں ہوتی رہتی انسانوں، اس کو صاف کر دے، دھو دے میرے بھائی، دھو دے میرے اللہ، دھو دے۔ میں تیرے بارے میں تو بدگمانی رکھ ہی نہیں سکتا کہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے تو میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، تو کیسا ہے، اتنی بارش برسا دیا، دانا سڑ گیا سویابین کا، تیرا ایسا ویسا ویسا ایسا۔ ارے تو خدا کو گالی دو گے تو اس کی شان کبریائی میں فرق پڑ جائے گا کیا؟ بادشاہ کو گالی دیتے رہتے ہو، اس کی بادشاہی میں کوئی فرق پڑ جاتا ہے کیا؟ یا پھر بیٹی کی نوکری لگ گئی، 10,000 20,000 لانے لگی، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تو نے میری کوششوں کو، میری دعاؤں کو قبول کر لیا، اللہ میری بیٹی کی نوکری لگ گئی، جا بیٹا افطار دے کیا مسجد میں افطار دے کیا بیٹا، اور دیکھ اچھا انگورا کے یہاں کا پیڑا اور نیما کے یہاں کا کھارا لے کے جانا بیٹا، ایسی دعائیں۔ تو اللہ کی شان کبریائی میں کوئی اضافہ ہوگا کیا؟ ارے مردود وہ بول رہا ہے تیری بیٹی کو گھر کے اندر رکھ، بچپن سے باہر نکال کے اس کو تو نے بازارو بنا دیا، کمائی پوت، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، گاڑی پوری فائنینس کی خرید کے لا رہا ہے اور لکھ رہا ہے سامنے ھذا من فضل ربی، تیرے کو شرم نہیں آتی جاہل گھوڑے؟ گاڑی میں لکھ رہا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ابے تیرے رب نے تو سود کو حرام کیا ہے،
फाइनेंस करवा के ला रहा है, और जो गारंटर बन रहा है ना, गारंटर, तो उसका एहसान मान रहा है गारंटर का। ये मेरे बुरे वक्त में काम आए थे, जब फाइनेंसर मेरी बात नहीं मान रहा था, गाड़ी फाइनेंस नहीं कर रहा था, तो इन्होंने मेरी रखी थी, मेरी गारंटी ली थी। आज ये बोल रहा है कि हारून गलत है और उसकी ऐसी तैसी करो, तो मैं जरूर करूंगा, तुम्हारी बात मानूंगा, तो मेरे बुरे वक्त में काम आए थे। समझ रहे नहीं? आगे सब चल रहा है, निभाओ।